السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قرآن میں سے مختلف اگزامپلس کو دیکھ رہے ہیں اور ان اگزامپلس کے ذریعے ہم اپنے لیے کچھ ڈائریکشن بھی لے رہے ہیں، اپنے کانسیپٹس کو کلیریفائی بھی کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم آج مثال دیکھیں گے سورہ رعد کی آیت نمبر 17، جس میں حق اور باطل کی مثال دی گئی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ وی آر آلویز ان فکس، ہم بہت سے کانسیپٹس کو پڑھتے ہیں، ہماری فیملیز بھی ہمیں بتاتی ہیں، ہماری ٹیچرز بتاتے ہیں، پھر یہ کہ قرآن کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی بھی سچویشن میں کرنے کا کام کیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر کیسے کیسے پریشرز ہیں، فرینڈز کے پریشرز ہیں، سوسائٹی کے ہیں، ٹو فٹ ان اور ان کی طرح کا بننا، اور ہمارے اندر سے یہ بھی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جو ہم فٹ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس آواز کو ہم کئی دفعہ دبا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم اس آواز کے ساتھ گلٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کس سے جا کر میں بات کروں، اور کئی دفعہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے جا کر پوچھنے کی کوشش کی تو چانسز یہ ہیں کہ مجھے صرف ایک ایسا اسٹریٹ فارورڈ جواب ملے گا کہ تم کیوں غلط کام کر رہے ہو، اور پھر مجھے کوئی سلوشن بیسڈ بات نہیں بتائی جائے گی۔ یعنی وہ جو بیریئرز میرے راستے میں آ رہے ہیں، چاہے وہ نفس کے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے پریشرز ہیں، میں اپنے آپ کو کیسے حق پہ رکھوں۔ تو آج کی اس مثال سے ہم یہ دیکھیں گے کہ حق اور باطل کا کتنا فرق ہے، رائٹ اینڈ رانگ کا کتنا فرق ہے، کتنی کلیئرٹی دی گئی ہے اس میں، اور کس راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے اور کیسے چلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لیسن میں ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 14 پہ بات کی تھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا لہو دعوت الحق۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعوت دی ہے، جو ہمیں بتایا، وہی برحق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی بات ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے ہم نے پانی کے نیچے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ہم اسے منہ تک لے جائیں، لیکن وہ ہماری انگلیوں سے پھسل کر نکلتا جا رہا ہے، وہ ہماری ریچ میں نہیں آ رہا۔ یہ ایک وہ سینیریو میں بتایا گیا تھا، اور اسی آیت کے بعد اب آپ دیکھیں آیت نمبر 16 اور 17 میں ہمیں اس کانسیپٹ کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے، حق اور باطل کے فرق کا بتا کے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں بات آ رہی ہے قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے آسمان اور زمین کا رب۔ پھر ساتھ کہا گیا آپ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا پھر بھی بنا لیے تم نے اس کے سوا حمایتی؟ نہیں وہ مالک ہو سکتے اپنے نفسوں کے لیے کسی نفع کے اور نہ ہی کسی نقصان کے۔ اور اس کے ساتھ پھر کیا کہا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، یا اندھیرے اور روشنی وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے کچھ شریک، انہوں نے پیدا کیا مانند اس کی تخلیق کے، تو مشتبہ ہوگی پیدائش ان پر۔ آپ کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی اکیلا ہے اور بہت زبردست ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اب کہ سب کچھ تو اللہ کو بلانگ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی اللہ کی یہاں پہ جو عظمت ہے اس کے بارے میں بات کی گئی، اور اس عظمت کا ذکر کرنے کے بعد پھر ہمیں یہ جو بات بہت ایک اسٹرانگ میسج کے ساتھ ڈیلیور کی جا رہی ہے کہ ایک اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں، اور اندھیرے اور روشنی کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی رائٹ اینڈ رانگ، حق اور باطل اتنے کلیئر ہیں، اتنے واضح ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ایمبیگوٹی کی ہے ہی نہیں، ڈاؤٹ کی ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے آگے بڑھانا ہوگا کہ جو چیز صحیح ہے، سچ ہے، وہ کرسٹل کلیئر ہے، اور جو غلط ہے وہ بھی کرسٹل کلیئر ہے۔ پھر یہاں پر سورہ رعد کی آیت نمبر 17 آتی ہے اس کے بعد۔ اب اس میں ایک مثال کے ساتھ اس بات کو سمجھایا گیا جو بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔
انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اب اس میں پوری مثال کو تھوڑا سا اپنے ساتھ ساتھ ویژولائز کرنا ہے۔ کیا ہے اس کی ویژولائزیشن میں؟ اس نے اتارا آسمان سے پانی تو بہہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھتا ہوا، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں اس پر آگ میں حاصل کرنے کو زیور اور برتن جھاگ ہے اس جیسا۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، تو رہا جھاگ ہے تو وہ چلا جاتا ہے ناکارہ ہو کر، اور لیکن وہ نفع دیتا ہے ان لوگوں کو تو وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنی مثالوں کو، یعنی آسمان سے پانی جو برس رہا ہے وہاں سے اس مثال کو شروع کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے بہت سی مثالیں اب کی ہیں جس میں آسمان سے جو پانی برستا ہے اسی کا ذکر کر کے کتنی ورائٹی ہمیں ایکسپلین کی گئی ہے۔ اور آسمان سے جو پانی برستا ہے یعنی بارش کا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے اس کے ساتھ حق کو، قرآن کو، سچ کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو انسان کی دعوت یا بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ حق والا ہوتا ہے، اور ایک انسان کی جو پکار ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، کوئی بات کرنا، کوئی انٹریکشن ہوتی ہے، وہ باطل ہوتی ہے۔ یعنی اٹس ناٹ لائک کہ آپ بات غلط کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں نہیں دس از رائٹ۔ ہمیں اپنے اندر اس بات کی بہت زیادہ کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے سچے نہیں نہ ہوتے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ what I'm saying is right or wrong، کیونکہ جس دن ہم اپنے آپ سے سچے ہو جائیں گے نا کہ یہ جو میں نے بولا ہے، یہ جو میں نے ایکشن دیا ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے this is not appropriate، یہ درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر ہمیں وہ کرنے میں بھی ہیسیٹیشن ہوگی۔ لیکن کیونکہ ہم اپنے اندر اپنی سوچ میں، اپنے معاملات میں خود ہی کلیئر نہیں ہوتے، ہم وہ کلیئرٹی حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کئی دفعہ ہمیں وہ کلیئرٹی بہت پینفل لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں جس دن آپ نے مان لیا نا اندر سے کہ جو میں کر رہی ہوں نا وہ درست نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جتنی دفعہ وہ کام کریں گے آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ آئے گی گلٹ کی، اور آپ کے اندر سے آپ کا نفس ہی بار بار آپ سے کوشچن کرے گا آپ نے کیسے یہ کام کر لیا، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس، اور وہ پھر اتنا اسٹرانگ گلٹ ہوگا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کام نہیں کرو۔ اور دوسری طرف سے وہ پریشر بھی آ رہا ہوتا ہے، پیئر پریشر آ رہا ہے، یا کوئی بھی جو بھی معاملات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پریشر آ رہا ہے۔ لیکن اندر کی کلیئرٹی جب ہوتی ہے تو انسان کے لیے موو آن کرنا، لیٹ گو کرنا، کسی چیز سے جان چھڑانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کیا ہوا میں نے نماز نہیں پڑھی، میرا دل تو صاف ہے، تو پھر آپ کبھی بھی نماز کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی کال مائی سیلف مسلم، اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، اللہ کا بندہ کہتا ہوں، اور اللہ کے آگے نہیں جھکتا، درست بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جتنی دفعہ ہمیں نماز اذان کی آواز آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے، ہم اپنے سامنے کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو ہم بار بار اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کام کو درست کرنا ہے۔ اگر آپ نے جسٹیفائی کر لیا کہ ہاں دیکھیں نا پیرنٹس کے آگے انسان کیا کرے، جواب دینا ہی پڑ جاتا ہے، پیرنٹس بھی تو حد کر دیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو کبھی گلٹ نہیں ہوگا اپنی کسی بات پہ جب بھی آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے کہ میری بات تو درست ہے لیکن میرا کنوے کرنے کا سٹائل بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کو درست کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنے اس کمیونیکیشن سکل پہ کام کریں گے، اور آپ پھر اپنی انٹریکشن کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہتر بنائیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ ان کو دیکھ کر ان سے شٹ آف ہو جائیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کلاس میں سے بنک نہیں کرنی چاہیے، یا ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یا جب ہم کالج میں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ کام کرنا نا یہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکٹ اسمارٹ ان دا کلاس، یا میں نے کوئی غلط کام وہاں پہ کیا ہے، پراکسیز لگائی ہیں، تو وقتی طور پہ تو کچھ ٹھیک ہے،
گزارا ہو جائے گا، میں باہر بیٹھ گئی، میں نے انجوائے کر لی لائف، لیکن الٹیمیٹ نقصان تو میرا اپنا ہی ہے نا. میں نے ایگزام بھی دینے ہیں. اب ایگزام سے زیادہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے یہ جو کچھ پڑھنا ہے اس کو ہیومن لائف کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں اس طرح سے کلاسز کو مس کروں جسٹ بیکاز آج مجھے تھکن ہو رہی ہے. اگر تھکن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ناشتے پہ توجہ دینی چاہیے، مجھے اپنی ہیلتھ پیرامیٹرز کو ٹھیک کرنا چاہیے، مجھے وقت پہ سونا چاہیے، مجھے جو ایک دن پہلے پڑھا ہے اس کو صحیح طرح سے پڑھ کے آنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا، ہر وقت جب ہم اپنے آپ کو ایک کلیئر میسج دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہماری لرننگ کتنی بہتر ہو سکتی ہے. تو سورہ رعد کی اگر آیت نمبر 17 کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کر کے دیکھیں اس ایگزامپل کو. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اس نے اتارا آسمان سے پانی تو بہہ نکلی وادیاں اپنے اپنے اندازے سے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ بارش ہو رہی ہے. بارش جو ہو رہی ہے وہ پہاڑوں پہ ہو رہی ہے، اور جب پہاڑوں پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ سٹریم ڈاؤن کرتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، اور وہاں جو وادی ہوتی ہے اس میں آ کر یا دریا ہے یا جھیل ہے یا چشمہ ہے اس کے اندر آ کر ایبزارب ہو جاتا ہے. اور یہ جو منظر ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا خیر کا معاملہ ہو رہا ہے نا. گرینری بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، آئی کیچنگ سین ہے. لوگ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے کیسے جاتے ہیں ناردرن ایریاز پہ. اب گرمیاں آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کا رخ سمر میں ہونا شروع ہو جائے گا اس طرف، اس ڈائریکشن میں. اور اگر دنیا میں بھی کہیں جانا ہو تو ایسے مقامات کو پسند کیا جاتا ہے جہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، پانی بھی ہے، اور وہاں پہ جاتے ہوئے اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں اور بھی اچھا لگتا ہے. کہیں پہ تھوڑا پانی ہے، کہیں پہ زیادہ پانی ہے، لیکن اندازے سے وہ پانی نیچے وادیوں کی طرف ہی آتا ہے اور وہاں پر آ کر وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انزل من السماء ماء سے مراد قرآن یا وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. یہ بات تو اب تک آپ کو بہت پکی ہو جانی چاہیے کہ آسمان سے جو پانی گرتا ہے اس کی مثال جب قرآن مجید میں آتی ہے تو ہمیں جو ایک پیرابل دیا گیا ہے، ایک مثال دی گئی ہے، اس میں ہم وحی کے بارے میں سوچیں، اس میں ہم قرآن مجید کے بارے میں سوچیں، کیونکہ پانی کا جو ذکر ہے نا وہ خیر کی طرف اشارہ کرتا ہے. جیسے پانی خیر لے کر آتا ہے اسی طرح قرآن مجید اور وحی سے بھی خیر آتی ہے. اور پھر ساتھ جو کہا گیا فصالت اودیۃ بقدرها، اس سے مراد بندوں کے دل ہیں. وہ جو بہہ کے ایک وادی میں جا کر پول ان ہو جاتا ہے پانی، تو وہ ہمارا دل ہے جس پر یہ بارش اترتی ہے. تو قرآن مجید کا علم جب انسان حاصل کرتا ہے، اس کے دل پر آتا ہے، تو کیا ہے ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق اس کو لیتا ہے. جس کے دل میں جتنی زیادہ وسعت ہوتی ہے، جتنا وہ شوق سے سنتا ہے، جتنا وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے، تو جیسے پانی اتنا ہی زیادہ اس وادی میں جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح علم بھی اتنا زیادہ وہاں پہ ایبزارب ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہے، جتنا بڑا مطلب پول بنانے کی کیپیسٹی ہے اتنا بڑا وہاں پہ پول بنے گا. تو اب یہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے اور ہم کتنا بڑا وہاں پہ پول بنا رہے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے تو اس کو بہت اچھی طرح ایبزارب کیا اور اس سے بہت فائدہ حاصل کیا، لیکن کچھ لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت تنگ ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں جاتا، پانی جاتا ہے اور سلپ ہو کے آگے چلا جاتا ہے. اور کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایوریج نیچر کے ہوتے ہیں، وہ ایوریج لیول پہ اس چیز کو لے کے جاتے ہیں. تو سٹارٹ آف دا ایگزامپل ہمیں کیا بتا رہی ہے، ہمارا سیلف انالیسز. اور ہمارا انالیسز کیا ہوگا، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. جب قرآن مجید میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیا کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہیں سے آپ کا یہ جو حق ہے نا وہ پالش ہونا شروع ہوگا. آپ کے جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی ایز اے ڈاکٹر پیشنٹ انٹریکشن سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کی فیملی ٹرمز ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اپنی عبادات ہیں، وہ سب وہیں سے سٹیم ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اس میں جو اگلی بات کی گئی فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو اٹھا لیا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا. اب کیا ہوتا ہے، اب آپ اس سین کو بھی تھوڑا سا امیجن کریں کہ جب پہاڑوں سے وہ بارش ہو رہی ہے اور وہ پانی فل سپیڈ نیچے آ رہا ہے، اور وہاں پہ ایک پول ہے، ایک سپیس ہے کہ جب وہ وہاں پہ آ کے پانی گرتا ہے، جب وہ پانی وہاں پر گرتا ہے نا، وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے فوم آ جاتا ہے، جھاگ سی اوپر آ جاتی ہے. اچھا، وہ وقتی طور پہ جھاگ آتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے.
اسی طرح گھر میں اگر آپ کچھ کوکنگ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ براتھ بناتے ہیں، سوپ بناتے ہیں، جب آپ سوپ کو چڑھاتے ہیں نا، آپ گھر میں تجربہ کیجئے گا، اپنے گھر میں جو خواتین ہیں، گرلز تو شاید کوکنگ کرتی ہوں، انہوں نے یہ کبھی سوپ بنایا ہو تو اس طرح دیکھا ہو، یا اپنی مدر سے کہیں کسی دن آج کل میں سوپ بنائیں تو آپ اس جھاگ پہ بھی تھوڑی سی غور و فکر کریں کہ وہ کوکنگ ہو رہی ہے اور اوپر جھاگ آ رہی ہے، اور پھر کوئی جو ہوتا ہے اس جھاگ کو اٹھاتا جاتا ہے، نکالتا جاتا ہے، یعنی یہ یوز لیس جھاگ ہوتی ہے، اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اوپر سے چھانٹتے جاتے ہیں کیونکہ اس کو ہم سوپ میں نہیں رہنے دیتے، اس کا کوئی مزہ نہیں ہے ایسا کہ اس کو ہم رکھیں، اٹس جسٹ اے بائی پروڈکٹ جو وہاں سے نکل رہی ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن کا علم ہوتا ہے نا، وہ جب انسان کے اندر آتا ہے نا، اب آپ امیجن کریں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے بارش اوپر سے آئی اور دھواں دھار آئی اور نیچے آ کے پول ان ہو رہی ہے، تو اسی طرح قرآن کا علم آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نفع بخش علم رکھا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اور دھڑا دھڑ آ رہا ہے۔ اب وہ جب علم آ رہا ہے تو جو دلوں کے اندر ہمارے بہت سی آئیڈیالوجیز ہیں، بہت سے تھاٹ پروسیس ہیں، بہت سے ڈاؤٹس ہیں، شک و شبہات ہیں، بہت سے ڈیزائرز ہیں، ان کو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اوپر اٹھاتا ہے، وہ جھاگ کی طرح اوپر اٹھتی ہیں، یعنی ان کو وہ ایک دم چھانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کا علم جو ہے ہمیں فوراً آئیڈینٹیفائی کر کر کے بتاتا ہے، یہ ڈیزائر تمہاری درست نہیں ہے، اس کو کک آؤٹ کرو۔ تم نے یہ کیوں سوچا؟ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوچا؟ نہیں، یہ تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کو بھی چھانٹنا شروع کر دو۔ اچھا، تمہاری اتنی نیگیٹو تھنکنگ ہے؟ اچھا، تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی، تمہیں یہ کام پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ کس طرح کرنا چاہیے؟ یعنی ہر چیز کو وہ چھانٹنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ جھاگ اوپر آتی ہے اور جھاگ وہ ڈسکارڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد، اور اندر سے دل جو ہے، جیسے وہ براth صاف ہے، جیسے وہ پانی جو ہے اندر سے پیور ہے، تو وہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ دل جو ہے وہ بہت ہی بہترین طور پہ ورکنگ کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کتنی خوبصورت مثال ہے نا، یعنی آپ جب امیجن کریں کہ کس طرح آپ کو بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اس تھاٹ پروسیس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ لوگوں کو یقین نہیں آیا اس وقت کہ مطلب ہاؤ از دس پاسبل، کہ کیا ہم ویک ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ ہم تھوڑے ہوں گے کہ بھی ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے؟ کیونکہ مسلمان تو اس دور میں کیونکہ اسپرچولی پاورفل تھے نا، حق میں بہت کلیئر تھے، تو اس وجہ سے ایکشن لینے میں بھی، ایکشن پلان میں بھی وہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، تو ان کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یعنی یہ جو سیلاب کی جھاگ کی مانند کہا گیا ہے کہ ہم انہی سارے غلط کاموں میں انگیج ہو جائیں گے، ہیویلی انگیج ہو جائیں گے۔ ہمیں فرق نہیں پڑے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ If everyone is doing it, I would want to do it۔ مطلب میں نے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے نا، سارے بنک کرتے ہیں کلاس تو میں نے بھی بنک کر لینی ہے، کوئی چیٹنگ کرتا ہے تو میں نے بھی چیٹنگ کر لینی ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے کسی بڑے کے ساتھ تو میں نے بھی کر لینی ہے، میں نے بھی اسی کو، اس بدتمیزی کو اتنا ہی انجوائے کر لینا ہے۔ کون اپنے پیرنٹس کی بات اتنے تابعداری سے مانتا ہے؟ میں نے بھی نہیں ماننا۔ جھوٹ تو سب بول لیتے ہیں، جھوٹ کا کیا ہے، ایسی کون سی بات ہے اگر میں نے جھوٹ بول دیا؟ یعنی ہر بات کو وہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں کہا گیا، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، حاصل کرنے کو زیور یا برتن جھاگ ہے اس جیسا۔ اب اس میں زیور اور برتن کا بھی بتایا گیا، ان کے میٹلز، کہ اگر آپ اس جھاگ کو مزید انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سونا ہے، اس کو جب پیور کرنا ہوتا ہے اس کو بھی ایسے کیا جاتا ہے کہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ ہیٹ کیا جاتا ہے یا سرٹن ٹیمپریچر پہ ہیٹ کیا جاتا ہے، اور جب اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی فوم آتی ہے، جھاگ آتی ہے، اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کو وہاں پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فوم ہے نا یہ امپیورٹیز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اور وہاں سے پیور گولڈ جو ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ یا ایون اور بھی کوئی بھی میٹل ہو، آئرن ہو، لوہا ہو، کوئی بھی اور میٹل ہو، اس کا بھی یہی پروسیس ہے، اس کو سرٹن لیول پہ ہیٹ کیا جاتا ہے، وہ میلٹ ہوتا ہے تو اوپر جو فوم آتی ہے وہ امپیورٹی ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ
انسان کی زندگی میں جو ٹیسٹ آتے ہیں نا، بہت بڑے بڑے جو امتحان آتے ہیں، وہ بھی ہمیں کیا کرتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں پیور کیا جاتا ہے. تو جو میٹلز کی یہاں بات ہوئی ہے یا سونے کی بات ہے، آئرن کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ حق ہے جو ہمارے اندر ہے یا ہمیں حاصل ہوتا ہے. اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ غلط ہے، رانگ ہے، باطل ہے.